وزیر اعظم پاکستان کے اندر جو موجودہ نظام ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں اور پاکستان کے اندر پارلیمانی کی بجائے صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، ایک اور بات جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ریفرنڈم کروایا جائے اور اس ریفرنڈم کے ذریعے وہ یہ پاورز 3 ماہ کے لیے جو پارلیمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر کسی بھی آرڈیننس کو منظور کروایا جائے، یہ جو پارلیمنٹ کے ساتھ پاس جانے کی جو مجبوری ہے اس سے وہ اپنی جو ہے وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں اور وہ کچھ ایسے لامحدود اختیارات حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ عملاً پارلیمانی نظام اگرچہ رہے، پارلیمنٹ رہے، لیکن وہ ایک صدارتی تمام اختیارات جو ایک صدارتی نظام کے پاس کے اندر حکمران کے پاس ہوتے ہیں وہ وہی اختیارات جو ہے وہ اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کم و بیش وہی ماڈل ہے جو اس سے پہلے پرویز مشرف کے دور میں تھا۔ انہوں نے 2002 کی اسمبلی بھی بنا دی، لیکن تمام اختیارات کا مرکز اور منبع جو تھے وہ پرویز مشرف تھے۔ اس سے پہلے ان کے جو پیش رو تھے ان سے پہلے جو تھے ضیاء الحق جو تھے، انہوں نے 85 کی اسمبلی تو بنا دی لیکن اختیارات اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے اور تمام اختیارات کا مرکز جو تھے وہ ضیاء الحق کی تھے۔ اب پھر یہ بات چل رہی ہے اور اس میں اس کی کچھ جو جزیات سامنے آئی ہیں وہ ایک دو چیزیں وہ یہ ہیں کہ وزیر اعظم وہ موجودہ نظام سے مطمئن نہیں ہیں اور وہ جو جتنی زیادہ انہیں جیسے کہتے ہیں جکڑ بند ہیں وہ ان کے ارد گرد، وہ کیا ہیں کہ مختلف اتحادی جماعتیں ہیں جو کوئی بھی وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں، جو کسی پالیسی میں وہ اگر وہ نئی پالیسی دینا چاہتے ہیں، وہ کوئی نئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کی اتحادی جماعتیں مسلم لیگ کاف ہو گئی، MQM ہو گئی، GDA ہے، تو وہ ان کے گاڑی چلتی ہوئی گاڑی کو بریک لگا دیتی ہیں اور اس میں اپنے لیے کچھ مطالبے لے کر آ جاتی ہیں اور ایسی وہاں پر بارگیننگ شروع ہو جاتی ہے جس سے خان صاحب کا کچھ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے اقتدار کا اور انہیں دوبارہ سے ان تمام اتحادی جماعتوں کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کی خوشامد کرنی پڑتی ہے، ان کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ناز نخرے برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن ہے تو اس نے الگ ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اب ریسنٹلی یہ ہے کہ اپوزیشن نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، پہلے تو PDM نے اعلان کیا اور اس کے بعد اب پیپلز پارٹی نے 27 فروری سے اعلان کر دیا کہ وہ بھی لانگ مارچ کرے گی۔ اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں تو تحریک انصاف نے بھی سندھ کے اندر ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، تو ایک بڑی عجیب و غریب ہیجانی سی کیفیت بن رہی ہے اور اسی کے دوران بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ بھی کروانا ہے۔ اب میں گنوا رہا ہوں ایک چیزیں کہ حالات کیا ہیں جو درپیش ہیں خان صاحب کو۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اتحادیوں کی بلیک میلنگ ہے یا ان کی بارگیننگ کہہ لیں آپ، بار بار کی بارگیننگ۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ اپوزیشن موزور اپوزیشن ہے، وہ اگر اکٹھی ہوتی ہے تو لانگ مارچ کرتی ہے، جلسے جلوس کرتی ہے۔ تھرڈلی یہ ہے کہ خود حکومت کی اپنی پرفارمنس ایسی ہے کہ جس میں خاص طور پر مہنگائی جس سے عوام کا جینا دوبھر ہو گیا ہے اور بڑے برے حالات ہیں۔ اور میں ابھی ریحام خان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہاں عمران خان بہت زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں اور کیونکہ اب ملک کے ہر گھر سے ان کی حکومت کو گالی پڑ رہی ہے، تو یہ ان کی اپنی توجیہ ہے، ان کی اپنی تشریح ہے پاپولیرٹی کی ریحام خان کی۔ یہ باتیں ہیں، یہ ان ساری چیزوں سے وہ نکلنا چاہتے ہیں۔ اگلا الیکشن بھی سر پہ ہے، وہ کچھ بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں پارلیمنٹ آڑے آتی ہے، اپوزیشن آڑے آتی ہے، اتحادی آڑے آتے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ تو گویا اسی حوالے سے اپنے آپ کو ان مجبوریوں سے، ان زنجیروں سے نکالنے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایسا کوئی جادو چل جائے کہ تمام اختیارات میرے پاس آ جائیں اور مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنے میں کسی کے پاس وہ محتاجی نہ ہو، میں بس آرڈر کروں اور وہ ہو جائے۔ اس قسم کی باتیں ہیں۔ اب یہ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کیا یہ اس کے اندر کوئی جان بھی ہے یا ایک اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فیلر بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپوزیشن نے جو لانگ مارچ اناؤنس کیا ہے اس میں لوگوں کی اور اپوزیشن کی توجہ کو ہٹانے کے لیے ایک نئی بحث چھیڑ دی جائے کہ صدارتی نظام لایا جائے۔
اس حوالے سے ابھی آج گورنر پنجاب سے بات ہوئی تو انہوں نے تو بڑا سیدھا سا جواب دے دیا کہ بھئی صدارتی نظام تو کیسے آ سکتا ہے، اور بات ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صدارتی نظام، چودھری سرور کہتے ہیں کہ صدارتی نظام ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے کہ آپ جو آئین موجود ہے، جو آئین ہے اس کے اندر تو 2 ایوانی مقننہ ہے، ایک قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، اور اس کے ذریعے آپ کو چلنا ہے، سارے کا سارا کاروبار حکومت وہاں سے لے کر چلنا ہے. تو یہ آئین کے اندر دیا ہوا ہے. آئین کے اندر آپ ایک مقننہ کر دیں، آپ آئین کے اندر پارلیمانی سے یہ پارلیمانی نظام ہے تو اس پارلیمانی نظام کو ختم کر کے صدارتی نظام لے آئیں، یہ آپ کر سکتے ہیں صدارتی نظام لیکن اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی. آئین میں ترمیم کیسے ہوگی؟ وہ تو حکومت کے پاس وہ سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے، اور پھر یہ جو اسے تو عام جو قانون سازی ہے، جو سمپل میجورٹی سے جو قانون سازی کرنی ہوتی ہے، وہ اتحادیوں کے بغیر وہ نہیں کر پاتی. ابھی پچھلے دنوں منی بجٹ جس طرح سے پاس کروایا گیا وہ سب کے سامنے ہے. تو پھر یہ 2/3 اکثریت کہاں سے؟ یہ تو دیوانے کا خواب ہی لگتا ہے. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ کون برداشت کرے گا کہ اتنا با اختیار، اتنا تگڑا وزیر اعظم، یہ تو پارلیمنٹ جو ہے یہ تو بڑے زبردست طریقے سے ایک ہم کیا کہیں اسے کہ ایک انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ جو ہے وہ لائی گئی ہے، ایسے جو ہیں وہ کھیل کھیلے گئے ہیں الیکشن کے دوران کہ اتنی بڑی پاکٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بنا دی گئیں کہ جس میں کسی بھی پارٹی کو الٹیمیٹ میجورٹی نہیں ہے، اور جو بھی پارٹی اس پارلیمنٹ موجودہ پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی بھی پارٹی حکومت بنانا چاہتی ہے تو اسے 3-4 پارٹیز کو ساتھ ملا کر ہی حکومت وہ بنا پائے گی. تو ایسے حالات میں تو یہ ایم اے نہیں ہو گیا کہ یہ اتنی ہنگ پارلیمنٹ جسے کہتے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ خود بخود ہی نہیں بن گئی. اس کے لیے اس کے پیچھے بہت لمبی چوڑی تپسیا ہے، محنت ہے، اور جس کے بعد یہ بڑی پارٹیوں کو چھوٹا کیا گیا، چھوٹی پارٹیوں کو بڑا کیا گیا، اور یہ اس کے نتیجے میں ایک ہنگ پارلیمنٹ کا جو ہے وہ نقشہ سامنے آیا. اور یہ ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہی اس لیے ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ کوئی زیادہ مضبوط نہ ہو. جیسے نواز شریف جن کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی تھی، تو انہوں نے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو بہت ٹف کھلایا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ مضبوط تھے، انہیں کسی اتحادی کی ضرورت نہیں تھی، محتاجی نہیں تھی، تو وہ منمانیاں کرتے تھے. ایسا منمانی کرنے والا اور منہ زور وزیر اعظم ہمیں نہیں چاہیے. تو جب وزیر اعظم ایسا نہیں چاہیے تو ایسا سویلین پریزیڈنٹ کون چاہے گا کہ وہ آ جائے؟ یہ بڑے سوالات ہیں. میں یہ جو نقطہ ہے اس کو، اور اگر تاریخ میں اگر پیچھے نظر دوڑائیں تو اس کو تقویت ملتی ہے 1-2 باتوں سے. مثلا یہ کہ جب بھی کسی سویلین نے زیادہ بااختیار ہونے کی کوشش کی تو وہ نقشہ تو اس نے سارا بنا دیا ہے کہ اس قسم کا ایک نظام ہو جس میں وہ اسے بڑی ایبسولوٹ پاورز حاصل ہوں، لیکن وہ پھر پاورز اس نے نہیں انجوائے کی، وہ پاورز کسی اور نے انجوائے کی. مثلا نواز شریف کی جو دوسری حکومت تھی، دوسرا دور حکومت تھا، اس کے اندر انہوں نے 15ویں ترمیم لانے کی کوشش کی، 15ویں آئینی ترمیم. اور وہ آئینی ترمیم جو تھی اس سے پہلے نواز شریف صدر کا جو اختیار تھا اسمبلی توڑنے کا وہ ختم کر چکے تھے. اب اس سے ایک قدم آگے بڑھے اور 15ویں آئینی ترمیم کے اندر انہوں نے وہ پارلیمنٹ میں پیش کی، اور وہ یہ تھی کہ اس کے اندر انہیں لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے اور پارلیمنٹ ان کے زیر نگیں تھی. تو وہ ایک ایسے اختیارات ہیں جس میں اس آئینی ترمیم کو پڑھتے ہوئے اس وقت کی اپوزیشن نے بھی اور تجزیہ کاروں نے بھی، مبصرین نے کہا کہ یہ تو سیدھا نواز شریف خود کو امیر المومنین بنانا چاہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں کہ وہ سعودی ماڈل جو ہے وہ یہاں پر لانا چاہ رہے ہیں، جس میں جو ہے خادم حرمین شریفین ہیں، جو بادشاہ سلامت ہیں، شاہ ہیں وہاں پر. تو شاہ جو ہے وہ بادشاہ ہے، لامحدود اختیارات کا مالک ہے. تو نواز شریف سعودی ماڈل یہاں پر آنا چاہتے ہیں، نواز شریف امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، نواز شریف بادشاہ سلامت بننا چاہتے ہیں. تو وہ 15ویں ترمیم اسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی، اور وہ 15ویں ترمیم تو منظور نہ ہوئی، لیکن وہی انہی اختیارات کا مالک ایک اور شخص آ گیا پھر ان کی جگہ پر، جس کا نام پرویز مشرف تھا.
اور اس پرویز مشرف نے 1999 سے لے کر 2007 تک پھر وہی پارز انجوائے کی جو نواز شریف کا جس نے خواب دیکھا تھا. کیا ہوا کہ 1999 سے لے کر 2002 تک تو وہ بالکل بلا شرکت غیر ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے, لیکن 2002 میں جب انہوں نے الیکشن کروایا تو اس الیکشن میں بھی اس پارلیمنٹ کی بھی حیثیت وہی تھی جو 1985 کے اندر ضیاء الحق نے جو الیکشن کروائے, تو جو جس قسم کی ڈمی پارلیمنٹ وہ تھی اسی قسم کی 2002 کی پارلیمنٹ بنائی اور تمام اختیارات اپنے پاس رکھے. تو گویا عملاً ملک میں اس وقت بھی پرویز مشرف کے دور میں بھی صدارتی نظام تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواب ان اختیارات کا دیکھا نواز شریف نے, لیکن اس کو پریکٹیکل فارم میں انجوائے کرنے کے لیے آ گیا جنرل پرویز مشرف. تو جناب ذرا رکیں, سوچیں, سمجھیں, دیکھیں, بھالیں, تاریخ کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا اگر آپ پارلیمانی نظام کے موجودہ پارلیمانی نظام کے ہوتے ہوئے اگر اسے ناکافی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو مزید طاقتور بنانا چاہتے ہیں, آپ ایک صدر کے اختیارات لینا چاہتے ہیں, آپ بادشاہ سلامت بننا چاہتے ہیں, تو کیا آپ یہ کر پائیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ 12 اکتوبر 1999 کی طرح کوئی اور آ جائے, جیسے کہ خواب آپ دیکھتے رہے اتنے بڑے اختیارات کے بادشاہ سلامت بننے کے, لیکن عملی طور پر کوئی اور آ کر اتنا با اختیار یہاں پر 8-10 سال کے لیے حکمران بن کر بیٹھ جائے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.